روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں نے 60 حج کیے۔ ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع ہوا تو میرے دل میں خیال آیا۔ میں نے کہا، اے اللہ، اتنے لوگ آئے ہیں، کیا ان کا حج قبول بھی ہوا ہوگا کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں، میں یہ سوچ رہا تھا تو رات کو خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا، سب کا حج قبول ہو گیا ہے، لیکن بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں، میں صبح سویرے اٹھ کر میں نے اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اور وہاں چلا گیا جہاں بلخ شہر کے لوگوں نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے، وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے۔ میں نے پوچھا، اچھا بتاؤ تو صحیح، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، اس نے پہاڑ کے پیچھے اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ لوگوں کی بات سن کر مجھ پہ بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پر بیٹھا دیکھا۔ کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھے اور اس کا دایاں بازو بھی کٹا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں، 2 رکعتیں مکمل کر کے اس نے سلام پھیرا۔ میں نے اس سے السلام علیکم کہا تو اس نے واپس جواب دیا، وعلیکم السلام، آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا، آپ کو خواب آئی ہوگی، میرا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، مجھ پر اور بجلی گری کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا، لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا، آپ نہ پوچھیں یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک روتا رہا۔ پھر میں نے کہا، تو بتا تو صحیح۔ پھر اس نے کہا، آپ نہ پوچھیں، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، نہیں، میں نہیں ناراض ہوتا، تم واقعہ بیان کرو۔ تو وہ کہنے لگا، حضور، 24 سال ہو گئے ہیں مجھے حج کرتے ہوئے، 24واں حج ہے، اور میرا ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کر بتاتا ہے، جا چلا جا، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے کہا، تیری غلطی کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ میں نے کہا، واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا، حضرت، اللہ نے مجھے بے انتہا دولت دی، زمینیں دیں، تو میں عیاش ہو گیا۔ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں، مجھ سے کہنے لگا، پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری ماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی۔ میں اماں کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اماں سے کہا، اماں روٹی دو۔ میں نے شراب پی ہوئی تھی تو اماں نے کہا، شرم کرو، شرم کرو، روزہ رکھا نہیں ہوا ہے تو جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کا تو خیال کرو، شرم کرو۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگا کہ اماں نے جب مجھے کہا کہ شرم کرو تو مجھے غصہ آیا۔ میں نے ماں کو تھپڑ مارا تو میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر اندر کمرے میں بند کر دیا۔ ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھت رہا۔ سویرے میری آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی۔ میں نے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی، جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا؟ میں نے کہا، میری ماں کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، وہ تو لوگوں نے رات کو ہی اسے دفن کر دیا تھا، جنازہ بھی پڑھ دیا۔ تڑپ کر کہنے لگا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں تیری ماں مرنے سے پہلے یہ کہہ کر گئی تھی کہ اسے میرا منہ نہ دکھانا اور یہ میرے جنازے کے قریب نہ آنے پائے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا۔ میں نے کہا، تو اسی قابل ہے۔ کہتے ہیں وہ رونے لگا۔ فرمایا، حضور دعا کریں اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہنے لگا، جب ماں کا انتقال ہو گیا
اس کی خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کر اپنا وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے اپنی ماں کو مارا تھا، ساری جائیداد خیرات کر دی۔ 24 سال ہو گئے ہیں، 24 سال سے میں ساری رات نماز نفل پڑھتا ہوں اور سارا دن روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں۔ ہر سال کوئی آ کر کہتا ہے جا چلا جا، تیرا حج قبول نہیں ہوا، حضور دعا کریں مالک راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں نے تھپڑ مار کر آ گیا اور کہا تجھ سے اللہ کیسے راضی ہو جائے گا اتنے ظالم سے۔ امام مالک فرماتے ہیں رات کو آ کر میں سویا تو مجھے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک تو نے اسے کیوں مایوس کیا، اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ کہا میں نے عرض کی حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے جا کر بتا دو کہ تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے ہی بخش دیا جائے گا۔ میں نے کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں قیامت والے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں کہ اے اللہ میں نے 9 ماہ اسے اپنے پیٹ میں رکھا، درد سہ کر اسے جنا، جگر کا خون پلا کر اسے پالا اور اس نے مجھے ہی قتل کر دیا۔ پھر رب کریم اس کی ماں کی مقدمہ سن کر کہے گا اٹھاؤ اس کو اور دوزخ میں پھینک دو۔ اس کی ماں اس نے اپنی ماں کو جلایا تھا، اسے بھی جلا دو۔ محبوب کریم فرمانے لگے جب فرشتے پکڑ کر اس کو لے کر جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف تو یہ پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا۔ پھر فرشتے جب دوسری دفعہ اس کو پھر گھسیٹیں گے تو یہ پلٹ کر دیکھے گا، تیسری دفعہ پھر پلٹ کر کہے گا اماں یہ مجھے جلانے کے لیے لے جا رہے ہیں، اماں یہ مجھے جہنم میں پھینکنے لے جا رہے ہیں، اماں یہ مجھے جہنم میں پھینک دیں گے۔ میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ جل کر مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی، کہے گی یا اللہ میں نے بھی اس بندے کو معاف کیا، یا اللہ تو بھی اس کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ،